بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے فیوریٹ چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آغاز کرنا چاہیں گے نواز شریف صاحب کے فون سے۔ وہ فون کرنا تو چاہیے تھا اس مہنگائی سی عوام، پسی ہوئی عوام کے بارے میں، اس سیلاب سے تباہ حال لوگوں کے گھروں کے بارے میں، اس تیرتی ہوئی لاشوں کے بارے میں، اس مہنگے آٹا چینی گھی کے بارے میں، لیکن انہوں نے فون کیا تو صرف اور صرف اس لیے کہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، جو کہ صاف اور صاف ہر کسی کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ وہ ڈالر کس طریقے سے کس مقصد کے لیے پاکستان آئے تھے۔ شہباز شریف صاحب جو شوبازیاں تو کرتے رہتے ہیں، اور کل انہوں نے پھر شوبازیاں کی، بلوچستان کے دورے پہ تو گئے لیکن عوام کا پرسان حال ایسا کیا جیسے بس وہ خدائی مخلوق آ کے جو ہے ان کو دیکھ کے اور واپس چلی گئی۔ حقیقت معنوں میں ہے تو خلائی مخلوق کی امپورٹڈ حکومت ہمارے سروں پہ بیٹھی ہوئی، اب سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس امپورٹڈ حکومت نے معیشت کا تو تباہ کر ہی دیا ہے۔ ڈالر عام آدمی کی تو پہنچ میں پہلے ہی نہیں تھا، اب تو وہ ایسی اڑان بھر چکا کہ حکمرانوں کی بھی شاید پہنچ میں نہ ہو۔ ان لوگوں کو اس چیز سے بس کیا پرواہ ہے؟ ان کی جائیدادیں باہر، اولادیں باہر، ہر چیز باہر، علاج معالجہ باہر۔ پاکستان تو صرف آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، وہاں کے اپنے گھروں کو چلانے کے لیے۔ اس غریب پسی ہوئی عوام سے پیسہ نچوڑ کے نکال کے یہ باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس ملک کو صرف تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ 12 جماعتوں کا جو شیطانی ٹولہ اس وقت بیٹھا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے بیٹھا ہے، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے بیٹھا ہے، اپنے وفاق میں اپنا نظام بچانے کے لیے بیٹھا ہے۔ باقی صوبوں کو تو یہ ویسے ہی نہیں چلا سکتے۔ سندھ کے سکھر بیراج کے اندر 4 دن سے لاشیں تیر رہی ہیں اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بلوچستان جیسے صوبے میں 135 اموات ہو چکی ہیں، 135 افراد کی لاشیں سیلاب ریلوں سے نکالی جا چکی ہیں۔ ان کو پوچھنے کے لیے تو کوئی نہیں آگے ہو رہا۔ کہاں گیا وہ NDMA؟ کہاں گیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جس کا صرف مقصد ہی یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے نقصان زدہ علاقوں کا دورہ کر کے ان لوگوں کا پرسان حال کرے، ان کی مدد کرے۔ لیکن سارے ادارے اس وقت صرف اور صرف وفاق کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور کسی کام ان کو نظر آ ہی نہیں رہا۔ یہ غریب پسی ہوئی عوام نظر آتی ہی نہیں ہے ان کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس عوام کے پاس اس وقت پیسہ تو ہے نہیں، ہم کہاں سے لیں گے۔ ایسے معاملات کے اندر عمران خان صاحب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن اگلے کچھ عرصے میں ہو جائیں گے۔ انہوں نے دندیا بھی دے دیا ہے، اپنے کارکنوں کو کہہ بھی دیا انہوں نے کہ 6 سے 8 ہفتے میں آپ الیکشن کی تیاری کر لیں۔ اب اگر 6 سے 8 ہفتوں میں، آج 1 تاریخ ہے، 6 سے 8 ہفتوں میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس صورت میں یعنی 15 ستمبر سے 1 اکتوبر کے درمیان الیکشن متوقع ہیں۔ اچھا ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ نگران حکومت جو بنتی ہے حکومت کے اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے پہ، وہ بنتی ہے 60 دن کے لیے، اور 60 دن کے فوراً بعد اس کے الیکشن کروانا ضروری ہے، اور اس کے بعد حکومت نئی تشکیل دی جاتی ہے۔ اب اگر حکومت اپنا 5 سالہ ٹینیور پورا نہیں کرتی اور پہلے ہی کسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے تو نگران حکومت 90 دن کے لیے آتی ہے۔ اب 90 دن کے اندر آئی ہوئی حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتی ہے۔ اب اس سینیریو کے اندر جب اگر جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 15 ستمبر سے 1 اکتوبر کے درمیان الیکشن متوقع ہیں، تو اس صورت میں تو آرمی چیف صاحب کی تقرری نئی آنے والی حکومت کرے گی۔ اب اگر یہ ایک اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں جا کے 1 اکتوبر کو، 1 اکتوبر کو اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ 29 نومبر کو پورے ہونے جا رہی ہے۔ نگران حکومت کسی صورت نیا آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کر سکتی۔ ہمارا آئین شاید اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ قانونی ماہرین کی رائے اس میں زیادہ بہتر ہوگی اور وہ اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکیں گے جو آئین کو سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ لیکن فی الحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس صورت میں اگر یہ حکومت 6 سے 8 ہفتوں میں چلی جاتی ہے اور نگران حکومت آ جاتی ہے 1 اکتوبر تک، تو اس دوران میں نگران حکومت نیا آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کر سکتی۔ یا تو ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی اپنی دور حکومت کے اندر کوئی ایسی چینجز کر دیں، کچھ ایسے اطلاق کر دیں کہ یعنی آرمی چیف کو پہلے اپوائنٹ کر دیں،
یعنی سینیورٹی بنیادوں کے اوپر یہ پہلے ہی بتا دیں کہ ہاں جی یہ جنرل صاحب جو ہیں یہ آنے والے آرمی چیف ہوں گے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ نگران حکومت کے آنے پہ ہی الیکشن ہوں گے. لیکن الیکشن اگر ہوتے ہیں تو الیکشن آنے کے بعد یعنی کم سے کم 60 دن اور میکسیمم سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو 90 دن. تو اس دوران میں آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ لازمی ختم ہو جائے گی. اب اس کو وہ کس طریقے سے یہ ہینڈل کرتے ہیں, اگر یہ اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے اسمبلی کے اندر کو آئین کے اندر ایسی چینجز کر کے لے کے آئیں گے کہ جس سے ان کی اپنی مرضی کا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں. لیکن اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے جو سینیورٹی کی بنیاد پہ سب سے اوپر جنرل صاحب موجود ہیں ان کو جو ہے آرمی چیف مقرر کر دینا چاہیے اور وہ آٹومیٹک ہو جانا چاہیے. اب یہ آئینی ماہرین اس بارے میں آپ کو بہتر رائے بتا سکیں گے. ہم نے بھی کچھ سے مشورہ کیا ہے, انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو اس بارے میں اور مزید ڈیٹیل دیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.